اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت لائے ہیں، وہ بھی موقوف ہے کہ اذا صلی احدکم الی غیر سترۃ فانه یقطع صلاته الکلب والحمار والخنزیر والیہود یہودی والمجوسی والمرأۃ، کہ جب تم میں سے کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے کتا، گدھا، خنزیر، یہودی، مجوسی، عورت وغیرہ کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں، ان سے تو ظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں سامنے سے گزری تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کے برخلاف بہت ساری وہ حدیثیں بھی ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ آئیے ان حدیثوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، کہ مصلی کے آگے سے کسی بھی چیز کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر اس کے تحت امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ حضرت عائشہ کے سامنے جب ذکر ہوا اس چیز کا کہ نماز کو جو ہے کتا، گدھے، عورت وغیرہ کے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے نماز، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے ہم کو کتے اور گدھے کے مشابہ بنا دیا ہے، میں نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں پڑی رہتی تھی آپ کے قبلے کی طرف چارپائی میں، اور آپ کے سامنے سے میں نکل جاتی تھی، کھسک کر کے گزر جاتی تھی۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے بھی بہت سارے باب باندھے اس پر، کئی حدیثیں لائے ہیں۔ باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة، پہلے باب باندھا انہوں نے کہ مصلی کے آگے سے اگر عورت گزر جاتی ہے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی کیا دلیل ہے؟ تو حضرت عائشہ کی روایت وہی والی لائیں کہ کنت بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بین القبلتی قال شعبۃ احسبها قالت وانا حائض، کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں لیٹی رہتی تھی، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں حائضہ بھی ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہیں خراب ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ کئی حدیثیں حضرت عائشہ والی ہی لے کر کے آئیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور باب باندھا امام ابو داؤد نے کہ باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة، کہ مصلی کے آگے سے گدھے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس والی روایت لائے کہ میں اور فضل، حضرت فضل جو ان کے بھائی تھے، کہ ہم گدھے پر سوار ہو کر کے آتے اللہ کے رسول کے سامنے، اور گدھے کو وہیں صفوں کے درمیان چھوڑ دیتے اور ہم نماز میں شامل ہو جاتے، اور کوئی بھی اس پر مجھے نہیں ٹوکتا تھا۔ پہلے بھی گزر چکی سی بخاری کی۔ ایک اور روایت لائے ہیں کہ قال تذاکرنا ما یقطع الصلاة عند ابن عباس، ابھی صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے سامنے ہم اس چیز کا ذکر کر رہے تھے کہ ہاں بھی نماز کو کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا کہ جئت انا وغلام من بنی عبد المطلب علی حمار ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فنزل ونزلت وترکنا الحمار امام الصف ما بالاه، کہ میں اور فضل عبد المطلب کے لڑکوں میں سے ایک لڑکا، ہم گدھے پر سوار ہو کر آئے اور صفوں کے سامنے وہ بھی اترا اور میں بھی اترا، اور ہم نے گدھے کو وہاں چرنے کے لیے چھوڑ دیا صفوں کے سامنے، اور اللہ کے رسول نے کوئی بھی اس کی پرواہ نہیں کری۔ پھر باب باندھا دوبارہ، باب من قال الکلب لا یقطع الصلاة، کہ مصلی کے آگے سے کتے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کی دلیل۔ پھر وہی روایت حضرت عبداللہ بن عباس کی لائے، نہیں فضل بن عباس کی روایت ہے۔ اس طرح کی امام ابن شیبہ بھی بہت ساری حدیثیں لائے ہیں جن سے یہ واضح ہے کہ بھئی نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو ان سب روایتیں میں بہت ساری ہیں، کہاں تک گناؤں میں، ان سے واضح ہے کہ نماز نہیں ٹوٹ، لیکن جو حدیثیں وہ ہیں جن سے یہ الفاظ ہیں کہ بھئی یہ تینوں چیزیں نمازوں کو توڑ دیتی ہیں، تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ خشوع و خضوع جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اجر و ثواب ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن حدیثوں میں یہ ہے کہ عورت اور گدھے اور کالے کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو دراصل ان سے مراد یہ ہے کہ یہ زیادہ نقصان پہنچاتی ہے نمازی کو، زیادہ اجر و ثواب میں نقصان ہو جاتا ہے بنسبت دیگر چیزوں کے، کیونکہ ان کی طرف آدمی جلدی مشغول ہو جاتا ہے، اور اگر پوری طرح ان میں مشغول ہو جائے تو نماز، جب دھیان ہی پورا ادھر چلا گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے، پھر دہرانی پڑے گی۔ تو دونوں طرح کی احادیث میں جو ہے اس طرح تطبیق و توفیق کے ذریعے سلف صالحین نے جو ہے سمجھایا ہے
کہ اس وقت کوئی بھی پھر تعارض باقی نہیں رہتا. سلف و محدثین کے اقوال اور آثار سے یہی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ جن احادیث میں کتا گدھا عورت کے سامنے سے نکل جانے سے نماز ٹوٹنے کا ذکر ہے، اس سے مراد خشوع و خضوع کا، اجر و ثواب کا ٹوٹنا ہے، نہ کہ نماز کا فاسد ہو جانا، باطل ہو جانا. کیونکہ نہ ٹوٹنے کی حدیثیں بہت زیادہ اور واضح ہیں. اور اگر بالفرض نماز کا ٹوٹنا اور فاسد ہونا بھی مانے تو پھر یہ اس صورت میں ہوگا جب نمازی اس میں پوری طرح مشغول ہو جائے، اس کا دھیان نماز سے ہٹ کر اس کی طرف چلا جائے، تب نماز ٹوٹے گی. ورنہ نماز، اگر اس نے پھر نماز فوراً اپنا دھیان واپس لوٹا لیا نماز میں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. جیسا کہ بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں. امام بخاری، امام ابو داؤد وغیرہ نے بھی جو یہ باب باندھا ہے، من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، مصلی کے آگے کوئی چیز گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس کے قائلین کے دل. تو ان ابواب کے منعقد کرنے سے گویا امام بخاری، امام ابو داؤد، امام بہقی وغیرہ نے اسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کری یہ حدیث لا کر. نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں ہے کہ جس حدیث میں یہ ہے کہ کتا گدھا عورت کے سامنے سے نکل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نمازی اس میں مشغول ہو جائے، اس کا دھیان اس کی طرف چلا جائے. ورنہ نمازی اپنے دھیان سے نماز پڑھتا رہے اور کسی چیز کی طرف مائل نہ ہو تو اگرچہ نمازی کے آگے سترا بھی نہ ہو تب بھی اس کی نماز کسی کے گزرنے سے نہیں ٹوٹتی، جیسے کہ امام بخاری نے باب باندھ کر ثابت کر دیا ہے. اور فتح الباری میں ہے کہ ان علت فقت الصلاۃ فیہا ما یحصل من التشویش، کہ اگر جو ہے اس کی طرف ہی متوجہ ہو گیا تب ہے. سعید بن مسیب نے صحیح سند سے اس روایت کو لایا ہے کہ عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی مگر تمہیں اس سے بچنا ہے. حضرت علی کا بھی فیصلہ طبرانی میں یہی ہے کہ لا تقطع الصلاۃ شیء الا الحدث، نماز کو ہوا خارج ہونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں توڑتی. علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جو ہے جلد 1 صفحہ نمبر 267 میں لکھتے ہیں کہ کتے اور گدھے اور عورت کے نماز کے سامنے سے گزرنے سے نماز میں نقص آ جاتا ہے، اس لیے کہ دل میں ان چیزوں سے تاثر پیدا ہو جاتا ہے. نماز مطلقاً باطل ہو جائے ایسا نہیں ہے، جمہور علماء سلف والخلف کا یہی فتویٰ ہے.